أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. اس آیت کریمہ کے تحت 10 مسائل تھے، جن میں سے 2 مسائل پچھلے سبق میں ہو چکے ہیں. الثالثة تیسرا قوله تعالی الأمیہ وهو منسوب إلى الأمة الأمیہ التي هي على اصل ولادتها. یہ امت امیہ پر، یہ جو اپنی اصل ولادت پر ہو. لم تتعلم الکتابت، جس نے جو ہے وہ ولا قراءت، جس نے کتابت اور کتابت نہ سیکھی ہو، یہ جو اپنی اصل پر ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ پیدائش کے بعد کوئی فرق نہ آیا ہو، جس طرح پیدا ہوئی اسی طرح وہ رہی ہو جو لوگ رہے ہوں، تو یہ اس کی طرف منسوب ہے. وقال اور ابن عباس نے فرمایا کہ کان نبیکم امیا لا یکتب ولا یقرأ ولا یحسب، کہ آپ کے جو نبی تھے وہ امی تھے، مطلب وہ لکھتے نہیں تھے اور پڑھتے نہیں تھے اور وہ حساب کتاب بھی نہیں کرتے تھے. قال تعالی وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، کسی کتاب سے پہلے آپ پڑھتے نہیں تھے اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. وروی فی الصحیح عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان امة امیہ لا نكتب ولا نخصب الحدیث. تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امی تھے. امی ہونے کا معنی یہ کہ آپ لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، حساب و کتاب نہیں کرتے تھے. وکیل نسب النبی الى مکہ ام القری ذکر النخاس، نخاس سے بات ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ام القری جو بستی تھی، جو بستیوں کی ماں تھی، اس کی طرف نسبت کر کے امی کہا گیا ہے کہ آپ اس بستی کے رہنے والے ہیں جو تمام بستیوں کی جڑ ہے. پہلا معنی زیادہ معروف و مشہور ہے اور قرآن میں پاک کی تائید بھی اسی کو ملتی ہے کہ آپ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے. الرابع قوله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. روى البخاري قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح إن قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجل. کہ ہمیں جو نبی کریم کی جو تورات میں جو صفت اس کے بارے میں بیان کیجیے. فقال اجل کا جی ہاں واللہ انہ لموصوف فی التوراۃ ببعض صفته فی القرآن. تورات کے اندر جو اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہیں ان میں سے بعض جو قرآن پاک کے اندر بیان کر دی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وخرزا للامیین. اور یہ کہ جی آپ امیین کے لیے جائے پناہ ہیں. انت عبدی و رسولی، یہ آیا ہے تورات کے اندر. اور شاہدا و مبشرا و نذیرا کی صفت آپ کی تورات کے اندر بھی بیان ہوئی ہے. وسمیتک المتوکل، میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے. لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب، آپ جو ہے وہ نہ تو ترش رو ہیں نہ ہی زیادہ غصے سخت رو ہیں، اور ولا سخاب اور سخاب نہیں، ولا سخاب فی الاسواق، اور آپ بازاروں میں شور مچانے والے نہیں ہیں. ولا یدفع بالسیئۃ السیئۃ، اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں ہیں. ولکن یعفو ویغفر، لیکن آپ معاف کریں گے اور بخش دیں گے. ولن یقبض اللہ تعالی حتی یقیم به الملۃ العوجاء بان یقولوا لا الہ الا اللہ، اور اللہ جو ہے وہ آپ کو قبض نہیں کرے گا، اپنے پاس نہیں بلائے گا یہاں تک کہ اللہ آپ کے ذریعے جو ہے وہ ایسی ملت کو جو عوجا ہے، ٹیڑھی ہے، ان کو جو ہے وہ درست کر دے، بنی طور کو یہ کہنے لگیں لا الہ الا اللہ. ویفتح بها اعینا عمیہ، اور اللہ جو ہے وہ آپ کی دی گئی رہنمائی کے ذریعے اندھی آنکھوں کو کھول دے گا. وآذانا صم، اور بہرے کانوں کو کھول دے گا. وقلوبا غلفا،
اور بند دلوں کو کھول دے گا۔ وفی غیر البخاری قال اتا ثم لقيت كعبا فسألت عنه، میں کعب سے ملا تو میں نے ان سے پوچھا، فما اختلف حرفا، تو ان میں کوئی حرف کے بھی فرق نہیں ہے، الا ان كعبا قال بلغته، یہ ہے کہ کعب نے اپنی لغت کے اندر قلوبا غلوفیہ و آذانا سمومیہ و اعینا عمومیہ، عمیا سمن اور غلفن کی جگہ انہوں نے اپنی لغت کے اندر یہ الفاظ کہے۔ قال ابن عطیہ واظن هذا وہما وعجما، اور ابن عطیہ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو وہم ہے اور یہ عجمہ ہے، یعنی عربی لغت کے اندر اس طرح نہیں ہے۔ وقد روی عن كعب انه قال قلوبا غلوفا وآذانا سموما وآینا عموما، یہ الفاظ ہیں۔ وقال الطبری یہ لغت حميرية۔ وزاد كعب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم قال مولده بمكة وهجرته بالطابة وملكه بالشام وأمته الحامدون، کہ یہ الفاظ بھی زیادہ کیے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ جائے پیدائش مکہ ہوگی اور ان کی جائے ہجرت بطابہ ہوگی، بطابہ یعنی طیب سے مدینہ مراد ہے، اور ان کی جو ہے وہ بادشاہ ملک شام میں ہوگی، اور ان کی امت جو ہے وہ تعریف کرنے والے ہوں گے۔ یحمدون اللہ علی کل حال وفی کل منزل، ہر حال اور ہر مقام میں جو ہے اللہ کی تعریف کریں گے۔ یوزئون اطرافهم، ان کے جو ہے وہ جسم کے اطراف جو ہے وہ چمکتے رہیں گے۔ ویعتذرون الی انصاف ساقہم، اور اپنی پنڈلی کے آدھی پنڈلی تک جو ہے وہ اپنی شلواریں پہنیں گے۔ اور وعات الشمس یسلون الصلوات خیس ما ادرکتهم ولو على زار القراسة۔ اور وعات الشمس وعات الشمس کے معنی واللہ عالم کہ وہ دھوپ میں اور وعات الشمس کے یا تو یہ معنی ہے کہ وہ وقت کے پابند ہوں گے، یا یہ معنی ہے کہ وہ سورج کے پاسبان ہوں گے۔ اور نمازیں وہ پڑھیں گے جہاں بھی ان کو نمازیں پا لیں گے، اگرچہ جو ہے وہ کسی کناسا کے جو ہے وہ اوپر ہی کیوں نہ پڑھیں، یعنی جہاں پر جو ہے وہ گندگی والا ڈالی جاتی ہے، اور وہاں پر بھی کوئی پاک شے بچھا کے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، پوری زمین ان کے لیے جو ہے وہ جائے نماز کی ماند ہوگی۔ صفهم فی القتال مثل صفهم فی الصلاۃ، قتال کے اندر ان کی جو صف ہوگی وہ بالکل ایسی ہوگی جیسے نماز کے اندر ان کی صف ہوتی ہے۔ ثم قرأ، پھر جو ہے وہ انہوں نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ الخامسہ، اس آیت کریمہ کے تحت پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ قوله تعالی یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ قال عطا کہتے ہیں کہ یأمرهم بالمعروف بخلع الانداد ومکارم الاخلاق وصلۃ الارحام، انہیں معروف کا حکم دے گا۔ معروف سے مراد کہ انہیں جو ہے وہ انداد اور اللہ کے ساتھ بنائے گئے جو شرک ہیں، جو شریک ہیں، ان کو اتارنے، ان کو ختم کرنے کا حکم دیں گے، اور اچھے اخلاق کا اور صلہ رحمی کا حکم دیں گے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ عبادت الاسنام وقتل الارحام، کہ انہیں بتوں کی پوجا سے منع کریں گے اور انہیں صلہ رحمی اور رشتہ داری توڑنے سے اور قطع رحمی سے منع کریں گے۔ السادسۃ، اس آیت کریمہ کے تحت چھٹا مسئلہ یہ ہے قوله تعالی وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ، مذہب مالک ان الطیبات هي المحللات، طیبات سے وہ چیزیں مراد ہیں جنہیں اللہ نے پاک کیا ہے، محلل ہیں، حلال کی گئی چیزیں۔ فَكَأَنَّهُ وَصَفَهَا بِالطَّيِّب اذ هي لفظة تتضمن مدحا وتشریفا، محللات یعنی حلال کی گئی چیزوں کو اللہ رب العزت نے طیبات کے ساتھ جو موصوف کیا ہے، اس لیے کہ یہ ایسا لفظ ہے کہ جو مدح اور تشریف کو، یعنی کسی چیز کی تعریف اور کسی چیز کی عزت و تکریم کو شامل ہوتا ہے۔ وبحسب هذا يقول في الخبائث، اور اسی کے اعتبار سے اللہ پاک جو ہے وہ اسی کے اعتبار سے جو ہے وہ کہتے ہیں خبائث کے اندر ان المحرمات، کہ جو خبائث ہیں وہ محرمات ہیں، حرام کی گئی چیزیں ہیں۔ وكذلك قال ابن عباس نے فرمایا الخبائث هي لحم الخنزیر والربا وغیرہ،
خبائث سے مراد جو ہے وہ خنزیر کا گوشت اور سود وغیرہ ہے. وعلى هذا حلل مالك المتكذرات كالحيات والعقارب والخنافس ونحوه. اسی بنیاد پر امام مالک رحم اللہ نے المکتظرات، جن چیزوں کو دیکھ کے آدمی کو گھن آتی ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے اور خنافس وغیرہ ہے، بیڑ وغیرہ کی مکھیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، ان کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ حلال قرار دیا ہے. یعنی جب ابن عباس نے خبائث کی تشریح خنزیر ربا وغیرہ سے کر دی تو جو باقی چیزیں بچیں ان کو انہوں نے حلال قرار دے دیا. ومذہب الشافعی رحم اللہ تعالی ان الطیبات ہی من جہت الطعم، طیبات کا مطلب جہت طعم کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے. الا ان لفظۃ عنده لیست علی عمومها، مگر یہ کہ ان کا جو یہ لفظ ان کے نزدیک یہ لفظ اپنے عموم پر نہیں ہے. لأن عمومها بهذا الوجه من الطعم يقتضي تحلیل الخمر والخنزیر، اگر یہ کہ جی کوئی چیز اچھی لگتی ہو کھانے میں وہ طیب ہے تو پھر تو جو ہے وہ خنزیر اور شراب بھی حلال ہونی چاہیے کہ بعض لوگوں کو یہ بھی اچھی لگتی ہیں. بل یرا مختصۃ فیما حلل الشر، اس کو جو ہے وہ انہی مطعوم چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ خاص کیا ہے جنہیں شریعت نے حلال قرار دیا ہے. وجل الخبائث لفظا عاما فی المحرمات بالشر وفی المتکذرات، اور امام شافعی رحم اللہ نے لفظ خبائث کو ان محرمات کے اندر جو شریعت نے کی اور وہ متکذرات جنہیں طبیعت برا سمجھتی ہے ان تمام کے اندر عام رکھا ہے. فیحرم العقارب، اس وجہ سے وہ عقارب، خنافذ اور وضع، چھپکلیوں وغیرہ کو، بچھو وغیرہ کو اور خنافذ وغیرہ کو جو ہے وہ حرام قرار دیتے ہیں. وما جرى هذا المجرى، اور تمام وہ چیزیں جو اس طرح چلتی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اس کے قائم مقام ہیں. والناس على هذين القولين، اور لوگ انہی دو چیزوں پر ہیں، یا تو ان کو حلال سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں. وقت تقدم فی البقرۃ هذا المعنى، سورہ بقرہ کے اندر اس پہ جو ہے وہ بات گزر چکی ہے. السابعہ، ساتواں مسئلہ جو ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا قول وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، الاسر الثقل، اسر کہتے ہیں بوجھ کو. قال مجاہد نے کہا ہے، مجاہد و قتادہ اور ابن جبیر کہتے ہیں والاسر ایضا العہد، اسر سے مراد جو ہے وہ عہد بھی ہے، وعدہ بھی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں سے وعدے لیے ہیں. قالہ ابن عباس والضحاک والحسن، یہ بات جو ہے ابن عباس، ضحاک اور حسن نے کی ہے. قد جمعت هذه الآیۃ المعنیین، یہ آیت اس نے جو دو معنوں کو جمع کر دیا، یعنی بوجھ جو انسانوں پہ ہوتے ہیں، گناہوں کے بوجھ ہوں یا کوئی اور بوجھ ہوں، یا اس سے وعدہ بھی مراد ہے، ذمہ داریاں. فإن بنی اسرائیل قد كان أخذ عليهم عهد، بنی اسرائیل پر جو ہے وہ وعدہ بھی ان سے لیا گیا کہ ان یقوموا بأعمال ثقال، کہ بڑے بھاری کام کریں گے. فوضع عنہم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ذلك العہد، یہ عہد وثقل، اور یہ جو وثقل تلک الاعمال، اور ان اعمال کا جو بوجھ تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اور ان کی بدولت جو ہے وہ ہٹا دیا گیا. كغسل البول، جیسے جو ہے وہ غسل بول، وتخلیل الغنائم، اور غنائم کی حلت، یعنی پہلے یہ تھا کہ کوئی چیز کپڑا اگر اس میں پیشاب لگ جاتا تو اس کو پھر وہ کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے وہ پاک نہیں ہوتا تھا بنی اسرائیلیوں کے لیے، اور پھر یہ کہہ دیا کہ جی اس کو دھو لو، مسلمانوں کے لیے تو کافی ہے سمت میں. اور غنائم جو ہے وہ پہلے حلال نہیں تھے کھانے، وہ رکھ دیے جاتے، آگ آ کر لے جاتی، اور پھر یہ کھانے حلال ہو گئے. وہ مجالست الحائض، حائض کے ساتھ مجالست، بیٹھنا، اس کو چھونا پہلے جائز نہیں تھا اور اس امت کے لیے جائز قرار دیا گیا. وہ مواکلتها ومضاجعتها، اس کے ساتھ جو ہے وہ کھانا بیٹھ کے، اس کے ساتھ جو ہے وہ لیٹنا. فإنهم كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بول قرضه، اس لیے کہ جب ان میں سے کسی ایک کے کپڑے پر جو ہے وہ پیشاب لگ جاتا تو اس کو وہ کاٹتا تھا. وہ روی جلد اخذہ، اور یہ بھی روایت کیا گیا کہ ان کی اگر جلد چمڑے پر بھی اگر اپنے جسم پر بھی لگے پھر اس کو بھی کاٹنا پڑتا تھا. وَإِذَا جَمَعُوا الْغَنَائِمَ، اور جب وہ غنائم جمع کرتے، نزلت نار من السماء فأكلتها، آسمان سے آگ اترتی اور انہیں کھا جاتی. وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يَقْرَبُوهَا، اور جب عورت کو حیض آتا اس کے قریب بھی نہ بھٹکتے. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ، اس کے علاوہ اور بہت سی وہ باتیں کہ جو حدیث اور غیر حدیث صحیح اور غیر حدیث صحیح کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں. الثامن، آیت کریمہ کے تحت جو 8واں مسئلہ ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ کا قول والاغلال التي كانت عليهم، اغلال عبارت مستعارۃ لتلك الاثقال، یہ اغلال ویسے تو توق کو کہتے ہیں، اور یہاں پر اغلال سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ انہی اثقال جو اوپر ہم نے ذکر کیے کہ ان کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے بھاری کام ان کے ذمہ لگائے گئے تھے، تو انہی کے لیے جو ہے یہ مستعار لیا گیا ہے۔ ومن الاثقال ترک الاشغال یوم السبت، اور انہی اثقال میں سے ایک ان پہ بوجھ یہ تھا کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ اشتغال کو عبادت جو ہے امور کے اندر اشتغال یا تجارت وغیرہ میں یا باقی کاموں میں مشغول ہونے کو چھوڑنا تھا۔ فإنه يروى أن موسى علیہ السلام رأى يوم السبت رجلا يحمل كسبا فضرب عنقه، روایت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ہفتے کے دن ایک آدمی کو دیکھا کہ جس نے جو ہے وہ بانس اٹھایا ہوا تھا، تو آپ نے جو ہے وہ اسے اس کی گردن اڑا دی۔ هذا قول جمہور المفسرین، یہی قول جمہور مفسرین کا ہے کہ اغلال سے مراد جو ہے یہ حصی توق مراد نہیں ہے، یہ جو دیکھیں جا رہے ہیں ان کے گلوں میں توق ہوں یا ہاتھوں میں، اس سے مراد وہ بوجھ ہیں اور بڑے سخت احکامات ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ ولم یکن فیہم الدیہ، اور ان میں دیت نہیں تھی، وانما کان القصاص، صرف قصاص تھا، وامروا بقتل انفسہم علامۃ لتوبتہم، اور جب انہوں نے گناہ کیا خاص کر جو ہے وہ بچھڑے پہ پوجا کا، تو پھر ان کو یہ نہیں تھا کہ صرف وہ معافی مانگ لے کافی ہے، ان کو قتل نفس جو ہے ان کی توبہ کی علامت رکھا گیا کہ یہ اپنے آپ کو قتل کر دیں، یا رشتہ دار ان کے ان کو قتل کر دیں، یا جو آمنے سامنے ان کو کھڑا کر کے ان کو ایک دوسرے سے قتل کروا دیا۔ تو پھر الی غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بہت سخت باتیں، فشبہ ذالک بالاغلال، ان تمام سخت کاموں کو جو ہے وہ اغلال سے تشبیہ دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آسان احکامات دیے گئے، اور آج کوئی بڑے سے بڑا گناہ یہاں تک کہ شرک بھی کرتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنے کے لیے کسی آپ کو اپنی جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور لہذا یہودی عیسائی وغیرہ وہ بھی اگر اس دین کو قبول کر لیں گے اور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری میں آ جائیں گے تو ان سخت احکامات سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ كما قال الشاعر فليس كأحد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالركاب السلاسل وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل سوى العدل شيئا فاستراق العواذل، یہاں پر کہ ولكن أحاطت بالركاب السلاسل، یہاں تک کہ گردنوں کو جو ہے وہ سلاسل نے اور توقوں نے اور بیڑیوں نے جو ہے وہ جکڑ لیا، تو یہاں پر حصی بیڑیاں مراد نہیں، یہی بوجھ اور یہی تکلیفیں اور یہی مشقتیں مراد ہیں، شدائد مراد ہیں۔ فشبہ حدود الاسلام وموانع عن التخطی الى المقدورات بالسلاسل المحیطات بالرکاب، یہاں پر شاعر نے اسلام کی جو حدود ہیں اور جو موانع ہیں عن التخطی الى مقدورات تک بڑھنے اور قدم آگے بڑھانے سے جو موانع ہیں، کیا مقدورات نہیں ہے نا، ان کو ان سلاسل سے تعبیر کیا جنہوں نے جو ہے وہ گردنوں کو گھیرا ہوا ہو۔ اب گردنوں کے گرد سلاسل ہوں، بیڑیاں ہوں تو آدمی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، تو یہ جو شریعت کی حدود ہیں یہ بھی اور جو موانع ہیں گناہ تک لے جانے سے جو رکاوٹیں ہیں جانے تک پہنچے تک، تو ان کو سلاسل سے تعبیر کیا، حقیقی سلاسل تو مراد نہیں ہے۔ ومن هذا قول ابی احمد بن جحش لابی سفیان اذهب بها توقتها توك الحمام، یعنی اس چیز کے ساتھ جاؤ، اسی کے ساتھ لے جاؤ کہ جیسے حمامہ کو توق پہنایا جاتا ہے کبوتری کو، تو اس سے تمہیں توق بنا دیا گیا اس کو اپنے ساتھ، یعنی کہ جب کوئی چیز کے ساتھ چمٹ جاتی ہے لازم ہو جاتی ہے، اسی طور پہ لازم ہونا مراد نہیں ہے، معنوی طور پہ لزوم مراد ہے۔ التاسیہ، نواں مسئلہ آیت کریمہ کے تحت ان قیل کیف عطف الاغلال وهو جمع على الاسر وهو مفرد، یہاں پر جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر جمع کا عطف جو ہے وہ واحد پر کیا گیا، اور یہ کیسے کیا گیا کہ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، تو اسر واحد ہے اور اغلال جس کا عطف ہوا ہے وہ جمع ہے، تو جمع کا عطف واحد پر کیسے کیا گیا؟ فالجواب ان الاسر مصدر یقع علی الکثرۃ، اس کا جواب یہ دیا کہ یہ اسر جو ہے یہ مصدر ہے اور مصدر کا اطلاق جمع کثرت پر ہوتا ہے، لہذا یہ معنوی طور پہ جمع ہی ہے۔ وقرأ ابن عامر آثارہم، اور ابن عامر نے تو اس کو آثار پڑھا ہے، جمع کے ساتھ پڑھا ہے، جیسے اعمال، اعمالہم کی طرح۔ فجمعہ لاختلاف ضروب المآثم، پھر ان کو جمع کیوں لایا؟ تو کہتے ہیں کہ جو گناہ کے کام ہوتے ہیں ان کی انواع اور ضروب کئی زیادہ ہوتی ہیں، تو ہر نوع کے گناہ پر جو ہے وہ جدا نوع کا جو ہے وہ ایسر اور جدا نوع کی جو ہے وہ توق جو ہے وہ پہنایا جاتا ہے، اس کے لیے جو لایا گیا۔ والباقون بالتوحید، اور باقی حضرات نے جو ہے اس کو واحد ہی پڑھا ہے ابن عامر کے علاوہ، لأنه مصدر يقع على القليل والكثير من جنسه مع افراد لفظه، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ مصدر جو ہوتا ہے وہ اپنی جنس کے کثیر و قلیل تمام افراد پہ جو ہے وہ واقع ہوتا ہے، اگرچہ لفظاً مفرد بھی ہو۔ وقد اجمعوا على التوحید فی قولی ولا تعجل علینا اسرا، اور یہاں پر جو اسرا لفظ آیا ہے اس پر جو ہے وہ سب قراء نے جو ہے وہ اجماع کیا ہے، گویا کہ یہ واحد ہونے پر، یہاں کسی نے بھی جمع نہیں پڑھا۔ اس آیت کریمہ کے اندر تو ابن عامر نے جو آثار پڑھا ہے، لیکن ولا تعجل علینا اسرا، اس میں جو ہے انہوں نے اس کو واحد ہی پڑھا ہے سب نے۔ وهكذا كل ما يرد عليك من هذا المعنى مثل وعلى سمعهم، اسی پر وارد ہوتے ہیں وہ تمام جو اس معنی میں ہوں، یعنی واحد کا ترجمہ پہ ہو یا کچھ سم جو مصدر ہو، تو مصدر قلیل و کثیر سب پر بولا جاتا ہے۔ تو آگے تو ہن ہے کہ ان کے کان یا ان کی سماعتیں، تو لفظ واحد ہے لیکن یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، قلت کثرت قلیل کثیر سب پہ شامل ہوتا ہے، سب پہ واقع ہوتا ہے۔ لا يرتد الیہم طرف، اطرافہم مراد ہے، ینظرون من طرف حفی، پیچھے حفی پیچھے جمع ہے، ینظرون اور طرف واحد ہے، تو کلہ بمعنی الجمع، یہ سارے کے سارے جمع کے معنی میں ہیں۔ العاشرہ، آیت کریمہ کے اندر 10واں اور آخری مسئلہ، قوله تعالی الذین آمنوا به وعزروه، ای وقروہ ونصروہ، تو جو ایمان لائے اور انہوں نے ان کی ہے وقار دیا، عزت دی اور ان کی مدد کی۔ وقال اخوش وقرأ الجہدری وعیسیٰ وعزروہ بالتخفیف، تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، باب تفعیل سے نہیں پڑھا۔ وقضا وعزرتموہم کو بھی انہوں نے سورہ مائدہ کے اندر جو عزرتموہ ہے، عزرتموہم، اس سے بھی تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ یقال عذر یعذر ویعذر، باب تفعیل سے ہو یا مجرد سے ہو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ والنور القرآن والفلاح، نور سے مراد قرآن پاک ہے اور فلاح سے مراد الظفر بالمطلوب، جس چیز کی آپ کو طلب ہے اس کو پا لینا، اس پہ کامیابی حاصل کر لینا، یہی کامیابی ہوتی ہے، فلاح ہے۔ وقت تقدم هذا، اس سے پہ کہتے ہیں کہ بات گزر چکی ہے۔ قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، ذکر ان موسیٰ بشر به، ذکر کیا کہ موسیٰ نے جو ہے وہ آپ کی بھی گواہی دی، خوشخبری دی ان لوگوں کو کہ محمد مصطفیٰ کی بھی، وان عیسیٰ بشر به، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی محمد مصطفیٰ کی بشارت دی اپنی امت کو۔ ثم امرہ ان یقول بنفسہ، پھر نبی کریم کو بھی حکم دیا اللہ پاک نے کہ آپ خود بھی یہ کہیں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ وکلماتہ، ای کلمات اللہ تعالی کتبہ من التورات، یہاں پر جو لفظ ہے یؤمن باللہ وکلماتہ، اس سے مراد اللہ کی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، زبور ہے۔ قولہ تعالی ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون یدعون الناس الی الہدایہ،
وہ حق کی رہنمائی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یعدلون معنی فی الحکم، اس کا معنی حکم کے اندر ہے، اور اسی کے ذریعے وہ فیصلے کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں اگر حکم کے معنی۔ اور پھر بھی تفسیر ان ہؤلاء قوم من وراء السین، یہ چین کے ماوراء ایک قوم ہے، ومن وراء الرمل، اور رمل صحراؤں کے نیر رمل جو ہے اس کے ماوراء جو پیچھے جو قوم ہے، یعبدون اللہ بالحق والعدل، وہ اللہ کی جو ہے عبادت کرتے ہیں حق اور انصاف کے ساتھ۔ آمنوا بمحمد وترکوا السبت، جو ایمان لا چکے ہیں محمد مصطفیٰ پر، انہوں نے جو ہے وہ ہفتے کے دن کی باتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ یستقبلون قبلتنا، ہمارے قبلے کا استقبال کرتے ہیں۔ لا یصل الینا منهم احد، ان میں سے ہم تک کوئی پہنچا نہیں، ولا منا الیہم احد، اور نہ ہی ہم میں سے ان تک کوئی پہنچے گا۔ فروی انه لما وقع الاختلاف بعد موسیٰ كانت منهم امة يهدون بالحق، روایت کی گئی کہ جب اختلاف موسیٰ علیہ السلام کے بعد اختلاف ہو گیا تو ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جماعت کے جنہوں نے جو وہ حق کی رہنمائی کی کرتے رہے۔ ولم يقدروا ان يكونوا بين ظهراني بني اسرائیل، اور وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ بنی اسرائیل کے جو بالکلام نے سامنے آ جاتے۔ حتی خرجهم اللہ الى ناحیۃ من ارضه فی عزلۃ من الخلق، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ اپنی زمین میں مخلوق سے دور ہٹا کر ایک جگہ میں ان کو جو ہے وہ جگہ عطا کی، انہیں نکالا۔ فصار لهم سربا فی الارض، زمین میں ان کے لیے ایک سرنگ بن گئی۔ فمشوا فیہ سنۃ ونصف سنۃ، اس میں جو ہے وہ سال ڈیڑھ سال وہ چلتے رہے۔ حتی خرجوا وراء السین، یہاں تک کہ وہ سین سے بھی پرے جا نکلے۔ فهم علی الحق الی الآن، وہ ابھی تک حق پر ہیں۔ وبین الناس وبینہم بحر، لوگوں اور ان کے درمیان ایک سمندر ہے۔ لا یوصل الیہم بسببہ، کسی بھی طریقے سے اور اسباب اختیار کر کے ان تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ ذهب جبرائیل بالنبی الیہم لیلۃ المعراج فآمنوا بہ، جبرائیل جو ہے نبی پاک ان کے پاس لے گئے معراج کی رات تو وہ آپ پر بھی ایمان لائے۔ وعلمہم سورا من القرآن، آپ نے انہیں قرآن کی صورتیں سکھائیں۔ وقال لہم هل لکم مکیال و میزان، کیا تمہارے پاس مکیال اور میزان ہے؟ فقالوا لا، کہا نہیں۔ قالوا فمن این معاشکم، تمہاری معیشت کیا ہے؟ قالوا نخرج الی البریۃ، ہم جنگل میں نکلتے ہیں۔ فنظر، اور پھر کاشت کرتے ہیں۔ فاذا خصدنا وضعنا هناك، اور جب ہم جو ہے اس کو کاٹتے ہیں اسی جگہ رکھ دیتے ہیں۔ فاذا احتاج احدنا الیہ یاخذ حاجته، جب کہ ہم میں سے محتاج ہوتا ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق لے آتا ہے، ہمیں تولنے ناپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فاذا قال وأين نساءكم، تمہاری عورتیں کہاں ہیں؟ قال لو فی ناحیۃ منا، ہمارے ایک کنارے میں ہیں۔ فاذا احتاج احدنا لزوجته سار الیہ فی وقت الحاجہ، وقت حاجت جب ضرورت پڑتی ہے تو وہاں چلا جاتا ہے۔ قال فیکذب احدکم فی حدیث، تم میں سے کوئی اپنی باتوں میں جھوٹی بولتے۔ قالوا لو فعل ذلك احدنا اخذت اللغو، اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے ہم میں سے تو اس کو جو ہے وہ آگ کا انگارہ آپ پکڑتا ہے۔ ان النار تنزل، آگ گزرتی ہے تو اسے جلا دیتی ہے۔ قال فما بال بیوتکم مستویہ، تمہارے گھروں کا کیا کہ ایک جیسے ہیں، برابر ہیں۔ قالوا لئلا یعلو بعضنا علی بعض، کہا ایک جیسے اور برابر اس لیے ہیں تاکہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے پر جو ہے وہ تکبر نہ کرے، بلندی نہ پائے۔ فما بال قبورکم علی ابوابکم، یہ تمہاری قبروں کا کیا حال ہے کہ جو تمہارے دروازوں پر ہیں۔ قالوا لئلا نغفل عن ذکر الموت، تاکہ ہم موت کے ذکر سے غافل نہ رہیں، قبر کے پاس سے گزر کر اپنے گھروں میں داخل ہوں۔ اور قیل ثم لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الدنیا، پھر جب نبی پاک دنیا کی طرف لوٹے، لیلۃ الاسراء میں، انزل علیہ وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہ ان الذی آتیت موسیٰ فی قومہ آتیتک فی امتک، جو میں نے موسیٰ کو اس کی قوم میں عطا کی ایک امت، ایک گروہ، وہ میں نے آپ کی امت میں بھی وہ گروہ عطا کیا۔ وقیل هم الذین آمنوا بنبینا، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے اہل کتاب میں سے۔ اور تیسرا قول وکیل ہم قوم من بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ہیں۔ تمسکوا بشرع موسیٰ قبل نسخہ،
موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منسوخ ہونے سے پہلے انہوں نے اس کو پکڑ لیا تھا، اس پہ عمل شروع کر دیا تھا. ولم یبدلوا ولم یقتل الانبیاء، اور انہوں نے نہ ہی وہ بدلے اور نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ انبیاء کو قتل کیا، وہ ایسے لوگ تھے. قوله تعالی وقطعناهم اثنتي عشر أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں سے تقسیم کر دیا تھا کہ وہ الگ الگ جماعتوں کی ضرورت اختیار کر گئے تھے. واسباطا امما واوحینا الی موسیٰ اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو. فانبجست منه 12 عینا، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم كل اناس مشربهم، تمام لوگوں نے، ہر خاندان کو اپنی اپنی باری پانی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا، ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے. وما ظلمونا ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ہم پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھاؤ. وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور یہ کہتے جانا کہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں اور دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا. نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. سنزید المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ ثواب بھی دیں گے. اللہ کا قول وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا عَدَّدَ نِعَمَهُ عَلَىٰ بَنِي اسرائیل، اللہ نے اپنی نعمتیں جو ہیں شمار کی بنی اسرائیل پر. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور بنی اسرائیل کے واقعات چل رہے تھے، درمیان میں جو ہے وہ کچھ مضامین کے بعد دوبارہ اسی واقعے کو شروع کیا جا رہا ہے. وَجَعَلَهُمْ أَسْبَاطًا لِيَكُونَ أَمْرُ كُلِّ سِبْطٍ مَعْرُوفًا مِنْ جِهَةِ رَئِيسِهِمْ، اور ان کو جو ہے وہ گروہ در گروہ بنا دیا، خاندان در خاندان اور قبیلے قبیلے بنا دیا، تاکہ ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے رئیس کے اعتبار سے، اپنے سردار کے اعتبار سے وہ معروف و مشہور ہو. فَيَخِفَّ الْأَمْرُ عَلَىٰ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے یہ کام ہلکا ہو جائے، ہر نگران اپنے، ہر رقیب اپنی قبیلے کو سنبھالے. وَبَعَثْنَا وَفِي التَّنزِيلِ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، وقد تقدم، اس سے بات گزر چکی ہے کہ پھر 12 آدمی چنے اور وہی سارے فیصلے کرنے والے تھے. وَقَوْلُوا اثْنَتَيْ عَشَرَ، والسبت مذکر، اور لأن بعده امم، اس کے بعد لفظ امم آیا ہے، اسباطا امما، تو یہ تو مذکر ہے. تو وثابت تانیث الى اسباط مذکر ہے، امت اس کے امما کا لفظ آیا ہے، امت کی جمع ہے جو کہ مؤنث ہے. تو پھر اثنتي عشرة یہ پر آیا، تو وجہ اس کی بیان کرتے ہیں کہ ذهبت تانیث الى الامم. ولو قال اثني عشر لتذکیر سبت جازہ، بتذکیر سبت جازہ، اثنی عشرہ کہتے سبت کی جو ہے وہ تذکیر کی بنا پر، تو یہ بھی جائز ہوتا ہے. یعنی 11 12 جو عدد ہوتا ہے اس کا معدود موافق ہوتا ہے. عدد مذکر تو معدود بھی مذکر ہوتا ہے، تو یہ معدود مذکر ہے تو اثنی عشرہ ہوتا ہے، پھر بھی ٹھیک ہوتا ہے. اور فرا سے وکیل اراد بالاسباط القبائل والفرق، اس سے قبائل اور فرق مراد لیے جو معنوی طور پر قبیلہ اور فرقہ کی جمع ہے تو مؤنث ہے. اس لیے جہاں پر جو ہے وہ ذالک انث العدد، اس وجہ سے جو ہے وہ عدد کو مؤنث لائے ہیں. قال الشاعر وان قریشا كلها 10 ابط،
وأنت بريء من كبائر العشر وذهب بالبطن إلى القبيلة والفصيلة. تو بطن سے جو ہے وہ قبیلہ اور فصیلہ مراد لیا، خاندان مراد لیا. وذالک النصح، اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مونس لائے. والبطن مذکر، اور بطن مذکر ہے. کما ان الاسباط جمع مذکر، جیسے اسباط مذکر کی جمع ہے تو شاید جو عشر بھی جو ہے وہ مذکر لائے. اور زجاج المانہ کتانا مسنتی عشرہ فرقہ، ہم نے 10 جو ہے وہ 12 فرقوں میں 12 گروہوں میں تقسیم کیا، کاٹا. اسباط بدل من اثنتی عشرہ، یہ اثنتی عشرہ سے بدل ہے. عموماً نعت للاسباط، یہ اس کی صفت ہے محسوس میں کر جو ہے وہ اثنتی عشرہ سے بدل ہے. ہم نے 12 ٹکڑے کیا، یعنی 12 قبیلوں میں بانٹا. اسباط الاسباط فی ولد اسحاق بمنزلۃ القبائل فی ولد اسماعیل علیہ السلام. اسباط جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ایسے جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر قبائل تھے. والاسباط ماخوذ من السبت، اور اسباط جو یہ سب سے لیا گیا ہے. وہی شجر تولفہ الابل، یہ ایسا درخت جسے اونٹ کھاتا ہے. وقد مضى فی البقرہ مصطوفہ، سورہ بقرہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے معنی گزر چکے ہیں. وروا معمر عن حمام ابن مربع، معمر نے حمام ابن مربع سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قول عز وجل فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم قالوا حبات فی شعرۃ. انہوں نے کہا تم نے حتۃ کہنا ہے، انہوں نے حتۃ کے بجائے حبۃ فی شعرۃ کہنا شروع کر دیا. وقیل لهم ادخلوا الباب سجدا فدخلوا متورکین علی السلام، تو یہ اپنی جو ہے وہ سورینوں کے بل بیٹھ کے اندر گھسے بجائے جھکنے کے. بما كانوا یظلمون مرفوع، یہ حالت رفع کے اندر جنہ فعل المستقبل، یظلمون فعل مستقبل ہے اور اس کا موضع نصب ہے. اور کانوا یظلمون، وما مصدر کے معنی میں ہے ای بظلمہم کانوا یظلمون، بظلمہم بما كانوا، بما ما مصدریہ ہے میں بظلمہم، ان کے ظلم کے سے یہ سب کچھ ہوا. وقد مضى في البقرہ ما في هذه الآية من المعانی، اس آیت کے اندر جو معنی ہے وہ بقرہ میں گزر چکے ہیں اور احکامات. والحمد للہ، اور اس پر اللہ کا شکر ہے. فبدل الذین ظلموا منہم، اور ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا تبدیل کر دیا قولا وہ قول غیر الذی قیل لهم، اس کے غیر کے ساتھ جو انہیں کہا گیا تھا. فارسلنا علیہم رجزا من السماء، ہم نے آسمان سے ان پہ ایک عذاب بھیجا. بما كانوا یظلمون، بسبب اس کے جو ظلم کیا کرتے تھے. اس آیت کی تشریح بھی اوپر ہی گزر چکی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ کے اندر اس کے معانی و تفاصیل و احکامات گزر چکے ہیں. قوله تعالی واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، آپ ان سے پوچھیے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے سامنے موجود تھی. اذ یادون فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن میں حج سے بڑھتے تھے. اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ہفتے کے دن ان کے پاس مچھلیاں آتی، ان کی مچھلیاں آتی تھی. حاضرۃ البحر، سمندر کے کنارے آباد تھی. جب یہ ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن شرعا اچھل کر سامنے آتی تھی. ویوم لا یثبتون لا تأتیہم، اور جب وہ ہفتے کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھی. کذالک، اسی طرح یہ ہوا. نبلوہم بما کانوا یفسقون، ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے، ہم انہیں آزماتے رہے. بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ جو فسق و فجور اور نافرمانیاں کرتے تھے. اس پہ تفسیر تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہوگی. خلاصہ یہ ہے کہ
سبت جو ہے ہفتے کے دن کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے ایک مقدس دن قرار دیا گیا تھا جس میں ان کے لیے معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں۔ جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے جائز تھا، مگر شروع میں انہیں کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہیے۔ پھر کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے سمجھایا مگر وہ باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں مسخ کر کے رکھ دی گئیں، انہیں بندر بنا دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ اگرچہ موجودہ بائبل میں موجود نہیں ہے، لیکن عرب کے یہودی اس سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ جب کوئی قوم نافرمانی پر کمر باندھ لیتی ہے تو بعض اوقات اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، اور یہاں پر ہفتے کے دن مچھلیاں جو اتنی افراد سے نظر آنے لگی، یہ ان کی آزمائش تھی، اور جس دن وہ ہفتہ نہ مناتے تھے اس میں مچھلیاں نہ آتی تھی، تو یہ آزمائش کے اندر فیل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ نے جو ہے ان کو پر عذاب نازل کر دیا اور انہیں بندر بنا دیا گیا۔ واللہ تعالی بالصواب۔